ہمارے ساتھ ہیں مسٹر ایکس، پتہ نہیں کون صاحب ہیں. السلام مفتی صاحب. السلام جی بھائی فرمائیے کیا ہیں یہ آپ. تو وہی بات ہے نا جو مفتی عبداللہ مناز صاحب کے پاس بات ہوئی تھی. آپ بھی تھے نا مفتی صاحب آپ یا ایجوکیشن کس پر ایجوکیشن والے ہیں. اچھا 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 ہاں جی جی آپ سے بات ہوئی تھی. ہاں 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 جی فرمائیے. سر میرے آج 2 سوال ہیں. جی اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. ضرور مشورہ اگر قابل قبول ہوگا تو ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ. جی 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 وہ آپ کے اوپر ہے کہ جیسے اگر آپ کی اسٹریم میں مطلب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو خود بلاسفیمرس ہیں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ ہاں بالکل غلط ہوگا. کیا اس وقت ہماری اسٹریم میں کوئی بلاسفیمر ہے کسی کو؟ نہیں ابھی نہیں ہے نا. ابھی ہوتا تو میں بتا دیتا آلریڈی, لیکن مجھے لگتا ہے وہ بلاسفیمی کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک رسپیکٹ فل ڈسکشن ہونا چاہیے اور آپ کی اسٹریم میں بھی کئی بار ایسا ہوا ہے, اس لیے میں یہ آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں. کیونکہ کیا ہوتا ہے جیسے میری زبانی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہوا ہوگا. میں تو نہیں آپ کی نہیں آپ کی زبانی میں نہیں کہہ رہا ہوں سر, ہاں بٹ آپ اچھا کی اسٹریم میں کہہ رہا ہوں. رہی یہ بات کہ دیکھیں اس موضوع کے اوپر کوئی پہلی مرتبہ بات نہیں ہو رہی ہے, ہزاروں مرتبہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے. عامر اخ صاحب کے تعلق سے یہ سوال آتا ہے کہ بھائی وہ بلاسفیمی کرتے ہیں. اس کی آپ اس کو بلاسفیمی اگر کہہ بھی رہے ہیں نا تو کہہ لیں, کوئی بات نہیں ہے. ساری بات یہ ہوتی ہے کہ شروعات کس نے کی ہے. تو شروعات ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, اللہ کی شان میں گستاخی سے. اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ ہوا ایکس مسلموں کے چینل پر. اور ایکس مسلموں کے چینل کو, مرتدوں کے چینلوں کو پروموٹ کس نے کیا؟ انہوں نے کیا کہ جو گیتا پڑھنے والے ہیں, رامائن پڑھنے والے ہیں. اب دیکھیے ابھی آپ کے آنے سے پہلے وہ جو ابھی عورت کے تعلق سے بات ہوئی تھی, تو بتائیے کیا میں نے یہ کہا کہ نہیں جی گیتا اور رامائن میں تو غلط لکھا ہے, ہمارے یہاں صحیح لکھا ہے؟ میں نے تو سر سب کو آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ کی اسٹریم میں اگر ایسے لوگ ہیں تو اس سے آپ کا عہدہ کم ہوتا ہے. میں کیول یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو میرا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ ایک ریئیکشن ہے. اگر سنیے سر, اگر آپ کے بدلے آنکھ ہم لیں گے تو ایسے تو مطلب وہ جاہل ہے تو ہم ویسے ہی جاہل بنے. ایک منٹ سن لیجئے, اگر ایکشن رک جائے نا تو ریئیکشن روکنے کی ذمہ داری میری. ایکشن رکوا دیں آپ تو ریئیکشن پھر دیکھو. اور یہ نہیں ہو یہ کہنا کہ بھئی آنکھ کے بدلے آنکھ, چونکہ ہم اسی پہ یقین رکھتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہونی چاہیے. یہ انسانیت کی سروائیول اسی میں ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک. اگر ایک آدمی سامنے والا جو ہے وہ آپ کی ناک بھی کاٹ دے, آنکھ بھی کاٹ دے, کان بھی کاٹ دے, اور آپ یہ کہیں کہ نہیں جی آپ کاٹتے رہو, نو ٹینشن, تو پھر آپ تو بچیں گے ہی نہیں. نہیں اگر اس نے, میں کہہ رہا ہوں یہ اگر پروسیس انڈیفینٹلی چلتا رہے گا تو کوئی نہیں بچے گا, یہ کہنے کا مطلب ہے میرا. چلیے خیر, آپ کا مشورہ آ گیا, اب آپ آگے سوال رکھیں. جی 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 بہت شکریہ. تو جیسے تو میں نکاح کے حوالے سے پڑھ رہا تھا, جو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ جو عورت کا ہے وہ 3-4 چیزیں ہونا ضروری ہے. کہ وہ پہلا تو ہے کہ وہ دین پہ ہو, دوسرا ہے وہ اچھے گھر سے ہو اور خوبصورت, سیکنڈری بات ہے یہ سب. تو یہ چیزیں ہیں. پھر 4 شادی کی اس میں اجازت ہے, یہاں تک مجھے کوئی دقت نہیں ہے. جیسے 4 شادی کی اجازت ہے تو اس میں اگر ہم حکمت دیکھتے ہیں رسول اللہ کی طرف سے, تو زیادہ تر انہوں نے جو شادیاں کی ہیں وہ یا تو بیوہ سے کی ہیں یا طلاق یافتہ سے کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس لیے تاکہ ایسی عورتوں کو گھر بار مل سکے, رسپیکٹ مل سکے سماج میں. تو ایک میں حدیث دیکھ رہا تھا کہ ایک حدیث میں ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ کے پاس, وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے وہ دینی بھی ہے اور سب کچھ ہے, مطلب اس کے پاس خوبصورت بھی ہے, بٹ وہ انفرٹائل ہے, مطلب وہ بانجھ ہے. تو اس نے 2 بار پوچھا صحابی صاحب نے, تو وہ رسول اللہ نے صاف منع کیا. تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اور ایسی عورت سے شادی کرو جو کثرت سے بچے جنتی ہو. تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے, جب 4 شادی کی اجازت ہے تو کیا اسے چوتھی بیوی بھی نہیں بنایا جا سکتا؟ کیونکہ جسٹ بیکاز کی وہ انفرٹائل ہے, اور کیا وہ باقی کام نہیں کر سکتی گھر میں؟ اور ایسی عورتوں کو پھر کیا ہوگا؟ مطلب اس سمے جب ایسی عورتیں موجود تھیں, جب دنیا کی جو جن سنکھیا ہے وہ بہت کم تھی, تو آج تو ایسی بہت زیادہ ہے. تو پھر ایسی عورتوں کا کیا ہوگا جب رسول اللہ نے صاحب شادی کرنے سے منع کیا ہے, اور 4 شادی میں ایک شادی کے لیے وہ جائز نہیں ہے؟ وہ حدیث بتائیے کہاں ہے. میرے ذہن میں ہے وہ حدیث, لیکن میں پھر بھی اس کو جو ہے سامنے لانا چاہتا سر ہوں. مجھے نمبر یاد نہیں ہے, بٹ یہ میں نے بہت لوگوں سے سنی ہے اور دیکھی بھی ہے. نہیں اگر وہ یاد ہوتا نا تو, حالانکہ میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہے, کئی سال پہلے اس پر کسی صاحب نے آبجیکشن کیا تھا, اور فیس بک کے اوپر باقاعدہ لکھ کر میرا ایک آرٹیکل ہے اس حدیث کے اوپر, اور لیکن اس بات کو تقریباً ہو گئے 5-6 سال.
تو اب 5-6 سال پہلے والی بات تو ایگزیکٹلی یاد نہیں رہتی، لیکن بہرحال یہ حدیث موجود ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے اس کا ریفرنس دیں تاکہ میں سامنے اس کو لے کر آؤں. نہیں، ریفرنس تو مجھے یاد نہیں ہے، بٹ میں نے کئی مفتیوں سے یہ والی حدیث سنی ہے. دیکھیں اب میں آپ کو ایک اصولی طور پر بتانا چاہوں گا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے حکم شرعی، شریعت کا حکم کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے مشورہ. دونوں چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اپنے ذاتی طور پر مشورہ بھی کرتے تھے اور اللہ کا حکم بھی پوچھتے تھے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ. مثال ہے ایک صحابیہ ہے بریرہ، ان کا نام ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سلیو تھی، اور ان کی شادی ان کی سلیوری کے زمانے میں حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، وہ بھی سلیو تھے. اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو کر دیا آزاد، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد غلام کو، خصوصاً لڑکی کو، سلیو گرل کو یہ اختیار ملتا ہے کہ چونکہ شادی اس کی آقا نے کرائی ہے تو اب وہ اس ہسبینڈ کے ساتھ رہے یا نہ رہے اس کی چوائس ہے. تو بریرہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ آپشن آیا کہ بھئی چوز کرو تمہیں مغیث کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں رہنا ہے. اب مغیث صاحب ہو گئے پریشان، حضرت مغیث رضی اللہ عنہ، کہ یار یہ میری وائف ہے اور یہ مجھے چھوڑ رہی ہے. اب وہ اس سے سفارش کریں، اس سے سفارش کریں، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ آپ بریرہ کو سمجھا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور کہا کہ تم مغیث کو مت چھوڑو. تو بریرہ نے کیا کہا؟ حضرت بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ حکم شرعی آپ بیان کر رہے ہیں یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ پھر مجھے تسلیم نہیں ہے، پھر میں اپنی مرضی کے مالک ہوں. ٹھیک ہے، شرعی حکم ہوتا تو ٹھیک ہے، سر قم تسلیم، لیکن چونکہ آپ کا مشورہ ہے تو پھر یہ میں اپنی مرضی کے مالک ہوں، شریعت نے مجھے حکم دیا، میں چوز کر رہی ہوں کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی. تو یہ اس سے ثابت کیا ہوا کہ صحابہ مشورہ بھی طلب کیا کرتے تھے. اب یہاں پر جو ایک مین چیز ہے وہ یہ کہ اس عورت کا انفرٹائل ہونا کیسے پتا چلا؟ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوئی ٹیسٹنگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا کہ وہ حدیث پوری کی پوری سامنے ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ اس طرح پتہ لگا سکتے ہیں نا کہ بھئی اس کی پہلے شادی ہوئی تھی، وہاں بچے نہیں ہوئے، تو اس میں مرد کی تو غلطی ہے. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مرد میں کمی ہو اس لیے اس کے بچے نہ ہوئے ہوں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس کا مرد کی بھی 2 شادی ہوئی ہو اگر، تو ایسا ہو سکتا ہے مرد کی اگر 2 شادی ہوئی ہو تب. ہاں، میں نے بہت ساری پاسبلٹیز ہیں جو اس حدیث کے اندر تب بھی رہتی ہے. ہاں، جو اس وقت بھی پاسبلٹی رہتی ہے، یعنی پاسبلٹیز اتنی ساری ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ بھائی مجھے شادی کرنی ہے. اچھا، اگرچہ شادی 4 جائز ہیں لیکن ہر آدمی 4 افورڈ کر لے یہ بھی تو پاسبل نہیں ہے، ایک آدمی ایک ہی کر سکتا ہے بس. ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال ہے حضرت جابر ابن عبداللہ کا واقعہ، ابھی ذہن میں آیا. جابر ابن عبداللہ کی 10 بہنیں تھیں، والد کا انتقال ہو گیا، قرضہ بہت چھوڑا. اب جابر ابن عبداللہ بالکل نوجوان آدمی ہے اور وہ پہلے سب سے ان کو قرضہ بھی ادا کرنا ہے، اپنا گھر بھی بسانا ہے، بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ انہوں نے ایک یعنی بیوہ سے شادی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم نے بیوہ سے کیوں کر لی؟ تم تو نوجوان آدمی ہو. اب آپ خود یہ دیکھیں کہ وہ خود جتنی ان کی ازواج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بیوہ یا مطلقہ ہے، ایک کو چھوڑ کر، حضرت عائشہ کو چھوڑ کر. لیکن وہ جابر کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے بیوہ سے کیوں شادی کر لی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے کر لی. اچھا، یہ سوال کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بھئی اگر 4 کی اجازت ہے تو وہ یہ کہتے چلو بھئی اگلی تم کسی اس سے کر لینا کہ جو بیوہ نہ ہو، مطلقہ نہ ہو. اس لیے کہ جابر کا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ یہ تو ایک کر لی بڑی بات ہے، 10 بہنیں ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہے، باپ کا قرضہ ادا کرنا ہے، تو یہ 3 4 شادی کر لیں، یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. فی الحال ایک ہی کر لی بہت بڑی بات ہے، تو پھر ایک کریں تو پھر اس سے کریں کہ جس سے آدمی زندگی بھر خوشگوار ماحول میں رہ سکے. تو یہ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ان سے پوچھا، یہ نہیں کہا کہ طلاق دے دو. تو جابر نے کہا ابو داؤد کی 20-50 حدیث ہے. تو اب یہ کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں جابر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس لیے کی ہے چونکہ ایک بڑی عورت گھر میں آ جائے گی تو میری بہنوں کی تربیت میں آسانی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا، نو ٹینشن، نو پرابلم. تو اب یہ جو حدیث ہے اس کو آپ مشورے کے اوپر تو محمول کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس صحابی کو مشورہ دیا جا رہا ہو اس کے فائنینشیل اسٹیٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہو کہ وہ ایک ہی شادی کر سکتا ہے، تو اس لیے اس سے کہا کہ بھائی
تم نے پھر اس سے شادی کرنی چاہیے تھی کہ جہاں اولاد کا امکان زیادہ ہو. ٹھیک ہے جی. شاید اس میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی سنی تھی کلپ، تو اس میں یہ کہہ رہے تھے وہ کہ جو ایسی عورت سے شادی کرو جو کثرت سے بچے جنتی ہو. وہ ایک الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ حدیث ہے. اور ابھی کسی نے جو ہے وہ بہت مشہور حدیث ہے، یہ سامنے میں آپ کی اسکرین پر لا رہا ہوں. تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامہ. یہ کیا کہنا چاہیے، کون سی کتاب میں، یہ مسند احمد میں بھی ہے اور اسی طریقے سے طبرانی وغیرہ سب جگہ بہت مشہور حدیث ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ محبت کرنے والی اور جس کے یہاں زیادہ بچے ہوتے ہوں اس سے نکاح کرو. اب زیادہ بچے ہوتے ہوں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ ظاہر ہے یہ پتہ چلے گا اس طریقے سے کہ یا تو اس کی پہلے شادی ہوئی ہو یا اس کی مثلا خاندان میں جو عورتیں ہیں ان کے یہاں بچوں کی کثرت ہو. تو اس طریقے سے پتہ چل جائے گا. یہ ایک اندازہ ہے، ایک ایسٹیمیشن ہے، اس کو آپ کسی بھی طریقے سے پہلے سے ایگزیکٹلی پتہ نہیں. میں کیول یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ بانجھ عورت سے شادی کرنا مطلب 4 میں اگر ہے تو کوئی ایک اس کے لیے جگہ ہے؟ بالکل بالکل ہے اس میں. بس میرا یہی بیسکلی سوال تھا. ہاں یہ احادیث مشورتاً ہے، یہ حکم شرعی نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نے بانجھ عورت سے نکاح کر لیا گناہ ملے گا یا اس کو طلاق دے دینی چاہیے، ایسا نہیں ہے. جی جانتے ہوئے بھی جی ہاں جی. قرآن کی 2 آیتیں اس پہ عاصم صاحب سے میری بات ہوئی تھی لیکن مجھے لگا نہیں کہ وہ ٹھیک جواب مجھے ملا، تو اگر آپ اس پہ 2 منٹ بتا دیں بس مجھے. کہ سورہ انفال نہیں آپ سے نہیں ہوئی تھی، اچھا عاصم بھائی سے ہوئی تھی. تو اور وہ شاید ترجمہ بھی کر رہے تھے، لیکن میں نے جتنا آن لائن ترجمہ دیکھا اس میں یہی لکھا ہے کہ اللہ کو اب معلوم ہوا. سورہ انفال کی آیت ہے 65 اور 66، 65 66 865 66. ایک منٹ میں ترجمہ کھول لیتا ہوں اور آیت پر پہنچ جاتا ہوں کہ کس جگہ آپ کہہ رہے ہیں. جسٹ اے سیکنڈ. سورہ انفال کی آیت نمبر کیا بتایا آپ نے؟ 65 66 دونوں. اوکے 65 میں ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں جو ریشیو لکھا ہے سر وہ 1:10 کا ریشیو ہے، اور نیچے جب آتا ہے تو یہ ورڈ ہے مین چیز کہ اللہ کو اب معلوم ہوا اس لیے تمہارا وزن کم کر دیا. تو اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کو فیوچر پتہ نہیں تھا، اس لیے جب پتہ چلا تو پھر چینج ہوا، ایسا اس میں مجھے لگا. اچھا آیت نمبر 66 میں ہے یہ مسئلہ. میں آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ سب کے سامنے آ جائے. الآن خفف اللہ عنکم، لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے. فإن یکم منکم، پھر آگے حکم دیا. اب دیکھیں میں نے جو اس کی اردو پڑھی ہے یہ میں نے بنائی نہیں ہے، اردو لکھی ہوئی ہے یہیں پر. اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے. تو یہ جو الآن اب، اس کا تعلق الآن کا جو ترجمہ ہے اب، یہ جو اب لفظ کا تعلق ہے وہ خفف اللہ عنکم جو آیت کا پہلا حصہ ہے اس سے ہے کہ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا. اب کا تعلق علم سے نہیں ہے کہ اب اللہ کو پتا چلا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے. اللہ کو علم ہے لیکن اللہ نے اس علم کے باوجود تمہارے اوپر کچھ ریسٹرکشن زیادہ لگائے تھے، اب ان ریسٹرکشن کو کم کر دیا. یہ ایسا ہی ہے کہ مثلا ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور ڈاکٹر کو یہ علم ہو کہ بھائی آپ کو یہ دوا دینی ہے پہلے مہینے، پھر دوسرے مہینے یہ دوا دینی ہے، تیسرے مہینے دوا دینی ہے. پہلے مہینے جو دوا دیں گے اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا وہ زیادہ ہوگا، دوسرے مہینے والی کا کم ہوگا، تیسرے مہینے والی کا سائیڈ ایفیکٹ بہت بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگا. اب دوسرے مہینے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر یہ کہے کہ چونکہ مجھے معلوم ہے آپ کی باڈی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سائیڈ ایفیکٹس کو جھیلے، تو بہرحال میں آپ کی یہ دوائیں کم کر رہا ہوں یا بدل رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو اب پتا چلا، پتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں لیکن اس نے کسی وجہ سے کوئی چیز اچیو کرنے کے لیے پہلے دوسری دوائیں دی تھی. تو اس سے اس کا الآن یعنی اب اس لفظ کا تعلق علم خدا سے نہیں ہے. علم کا خدا کا علم جو ہے وہ تو وہ پہلے بھی، وہ ہر چیز کو پہلے اور بعد میں، چاہے جیسی جو ہوگی مستقبل میں ہوگی یا ماضی میں جیسی تھی وہ اس کو جانتا ہے. جی تو جیسے 23 سال کے دوران یہ جب چینج ہو گئی چیز ہے کچھ قرآن میں ہی، جیسے ہم شراب کو لے کے دیکھتے ہیں تو 3 بار آیا ہے، پھر اچانک سے بین نہیں ہوئی، پھر 2-3 بار کے بعد بین ہوئی. تو کیا 1400 سال میں کافی چیزیں چینج نہیں ہو جانی چاہیے؟ یعنی I didn't understand that کہ 1400 سال میں یعنی آپ جیسے نہیں ہاں جیسے 23 سال میں ہم نے دیکھا قرآن میں کافی چیزیں بدل گئی آیتوں میں. ٹھیک ہے شراب کے حوالے سے لے لیں یا یہی آیت لے لیں ریشیو والی
تو کیا 1400 سال میں یہ چیزیں نہیں بدلیں گی رولنگ؟ بدلنے کا بھی ایک ضابطہ ہے نا، یعنی بدلنے کا کوئی نہ کوئی قانون اور ضابطہ تو ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی بدل دے. مثلاً اگر آپ ملک کے قانون کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں منتخب ہو کر جائیں، الیکشن لڑیں، جیتیں، وہاں جائیں، آپ کی پارٹی کی اکثریت تو تبھی تو قانون بدلیں گے نا. اگر آپ سٹیزن ہوں محض اکیلے اور آپ کو قانون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور آپ کہیں گے نہیں میں تو اس کو بدلوں گا، آپ بدل کے دکھا دیجئے. آپ نہیں بدل سکتے. اس سے یہ ہوا کہ بدلنے کا ایک ضابطہ ہے ہر سوسائٹی میں، ہر قانون، ہر معاشرے میں. اسلام میں تبدیلی کا ضابطہ یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں تبدیلی ہوگی، اس کے بعد تبدیلی نہیں ہوگی. نبی چلے گئے، اب تبدیلی نہیں ہوگی چونکہ مذہب مکمل اور پرفیکٹ ہو گیا. ایک بات. پوائنٹ نمبر 2، تبدیلی اس چیز میں ہوتی ہے کہ جس میں پرفیکشن نہیں ہوتا. اسی لیے ہم دنیا کے قوانین میں دیکھتے ہیں کہ ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، چونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ان میں پرفیکشن نہیں ہے، یہ مین میڈ لاز ہیں، اس میں ہر حال میں تبدیلی ہوگی اور ہونی چاہیے. مذہب خدا کا دیا ہوا ہے، اس میں جو تبدیلی ہے وہ اس لیے نہیں کہ پہلے پرفیکشن نہیں تھا بعد میں پرفیکشن ہوا، اس میں تبدیلی اس لیے کہ پہلے ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی، اب ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اب اس کے بعد جو فائنل ورژن ہے وہ دے دیا گیا، اس کے بعد مزید کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں، چونکہ ایک پرفیکٹ نظام آپ کو عطا کر دیا گیا ہے. پرفیکشن میں تبدیلی نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ. میں ایک فائنل 1 منٹ آپ کا لوں گا کہ جیسے ابھی ایک انسان آئے تھے آپ کے یہاں کچھ دن پہلے، لاسٹ اسٹریم بھی شاید، انہوں نے پوچھا تھا کہ رام مندر میں ایمان صاحب گئے ہیں تو وہ کافر کا فتویٰ لگا ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ ٹھیک لگا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں تک. لیکن آپ اس پہ ظاہر فرما دیں کہ جو لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں، ان کو پکی کرتے ہیں، وہاں پہ پوجا کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ آپ کی نظر میں کافر نہیں ہیں؟ ہم تو اس عمل کو کفریہ آج سے نہیں صدیوں سے کہتے آئے ہیں کہ جو بھائی لیٹے ہوئے کی پوجا کرنا اور کھڑے ہوئے کی پوجا کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جب میں نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی آپ رسول اللہ کی کہ جو قبر کو پکی نہ کریں اسے لیول پہ کر دیں، تو یہاں تو ہم دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں جتنی ہیں وہ ایسی ہی بنی ہوتی. یہ ایک بدعت ہے، ہم تو اس کو بدعت کہتے ہیں. ظاہر ہے اس کو ہم کفر نہیں کہتے، ہر ایک چیز کی کیٹیگریز ہیں، اس کو کفر نہیں کہا جائے گا، اس کو بدعت کہا جائے گا. قبروں کو پکا نہیں، وہ کرنا، جہاں کے قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، وہاں سجدہ کر رہے ہیں، یہ کفر نہیں ہے. ہاں وہ تو کفری عمل ہے، وہ تو میں کہہ چکا ہوں. بات قبر کے پختہ کرنے کی ہے، پکا کرنے کی ہے. ہاں وہ بدعت ہو سکتا ہے، اس کو ہم بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مفتی صاحب. چلیں جی، اوکے.